لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا ابا فاطمة الزہراء وعلى آلك وأصحابك یا جد الحسن والحسین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل عزہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور
سید سربراں حبیب کبریا مکین گنبد خضرا اللہ کے پیارے حضرت عبداللہ و آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دلارے بے بس بے کس امت کے سہارے فخر موجودات زینت کائنات رونق کائنات صدر بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزتوں کے لائق دوستوں بزرگوں عزیز ازدان بچوں اور باپردہ ماحول میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی سیدہ کائنات کی پردہ نشین کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ربوبیت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے دن کی برکت سے ہم سب کے گزشتہ آئندہ صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ تو جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں ہوئے یا ہوں گے سب گناہوں سے درگزر فرمائے، آئندہ بد اعمالیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، حکومتی اعلان کے مطابق آج شوال المکرم کی 2 تاریخ ہے۔ ماہ شوال کو اللہ رب العزت نے بہت سی نسبتوں سے نوازا ہے اور اس میں کیے جانے والے اعمال پر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اجر کا وعدہ بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے فرمایا۔ حاضرین محترم، اس ماہ شوال المکرم کی بہت سی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کی پہلی تاریخ مسلمانان عالم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خوشی، فرحت، مسرت اور انبساط کا پیغام لے کر آتی ہے، اور اس پہلی تاریخ کو ہم عید الفطر کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ کل ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عید الفطر کی نماز کے اعتبار سے سجدہ شکر بھی کیا اور کل کا دن خوشی اور مسرت کے ساتھ گزارا۔ پھر حاضرین محترم، شوال المکرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ماہ مبارک حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ،
اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، مشہور ہیں. فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جس پر حج فرض ہو جائے، جو صاحب استطاعت ہو جائے، جو اپنے گھر سے اللہ کے گھر بیت اللہ تک جانے کے قابل ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا اس پر حج فرض ہو جائے. اور جس پر حج فرض ہوگا اسے حکم دیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ ان حج کے مہینوں میں بے حیائی، برائی، فسق و فجور اور لڑائی جھگڑے کے قریب بھی نہیں جاتا. ویسے تو اسلام ہر وقت امن کا درس دیتا ہے، پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، لیکن ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے بالخصوص منع کیا، باہمی طور پر بھی اور دشمن کے ساتھ بھی. لیکن اگر دشمن ہی لڑنا چاہے، دشمن ہی جنگ و جدال چاہے اور وہ حملہ کر دے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے مسلمان چپ کر کے بیٹھے رہے، بلکہ پھر وہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفینس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیں. بہرحال یہ مہینے، حج کے مہینے جن پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فضیلتوں کا، عظمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، وہ مہینے 3 ہیں. اور یہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ان میں سے پہلا مہینہ شوال المکرم کا، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے پہلے دن، پہلا روشنا ہے اس کا. یہ حج کے مہینے، ان کو اللہ رب العزت نے حج کے مہینے قرار دیا ہے. اور یہ جو 3 مہینے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ شوال المکرم کا ہے. یہ شوال المکرم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. حاضرین محترم، ہم نے ابھی تازہ رمضان المبارک کے مہینے کو الوداع کہا، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک پر اصل اہل اسلام کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے. یہ تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس میں مسلمان اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے جانے والے نیکیوں اور اجر و ثواب کے بڑے بڑے پیکیجز جب سنتا ہے تو اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر وہ فجر کے لیے مسجد میں بھی آتا ہے، پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار تسبیحات و تحلیلات کرتا ہے، فجر کے بعد ظہر کے انتظار میں رہتا ہے، اور ظہر ادا کرنے کے بعد عصر اور مغرب اور عشاء. اس طرح اس کا دل مسجد کے ساتھ بھی لگا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کی طرف بھی مائل رہتا ہے. یہ جو سارا پروسیجر ہے، یہ جو پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے
کہ جب انسان مسلمان ایک مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خود کو وقف کرتا ہے، اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر انہیں اور قیمتی بنا دیتا ہے، جہاں بھی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات اس کی طبیعت کا حصہ بنتا ہے، اس کے مزاج کا حصہ بنتا ہے، اور جب رمضان مبارک گزر جائے تو پھر بقیہ 11 مہینے یہ اس تربیت سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہم کاروبار نہیں کرتے؟ بولیے، کرتے ہیں نا؟ رمضان کے مہینے میں بزنس نہیں کیا جاتا؟ چلے آج کل تو صورتحال کچھ اور ہے، لاک ڈاؤن ہے، اسکول بند ہے، کالجز بند ہے، تو کیا رمضان مبارک کے مہینے میں اسٹوڈنٹس کالجز یونیورسٹی اسکول نہیں جاتے؟ ان کے امتحانات نہیں ہوتے؟ کیا رمضان مبارک جو روٹین میں ہوا کرتا ہے اس میں ہم اپنے سارے کام بند کر دیتے؟ بولی، نہیں کرتے۔ روٹین میں سارے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب فضا میں نغمہ لاہوتی اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کر رب کی بارگاہ کی طرف آتا ہے۔ دراصل یہ ایک مہینہ تربیت کی جاتی ہے کہ اے بندے، اگر تو اس ایک مہینے میں سارا مہینہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رب تجھے کمی نہیں آنے دیتا، رب تیرے رزق کو کم نہیں کرتا، بلکہ اس میں برکت آتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں وسعت آتی ہے۔ فرمایا جو رب اس مہینے میں تیرے رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے تو اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھ، اللہ رب العزت اپنے خزانوں کے منہ تیرے لیے کھول دے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں حکم یہ ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، مقابلہ کرو۔ اب دیکھیں نا کہ ہم لوگ شہرت کے لیے مقابلے کرتے ہیں، سیاستدان سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے مقابلے کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے مقابلے محنت کرتے ہیں، مقابلے کرتے ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہے کہ میں آگے بڑھوں، زندگی کی دوڑ میں، کاروبار کی دوڑ میں، پڑھائی اور تعلیم کی دوڑ میں ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جہاں ہر کام میں، ہر فن میں اور ہر میدان میں تم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو آگے بڑھنے کا، سبقت لے جانے کا، تو آؤ نیکیوں میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بڑی عجیب شان بیان کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت کسی طرح اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو جائے، کسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانے والی بن، کسی طرح ان کے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ چنانچہ میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا بولیے کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ارادہ خیر کی وجہ سے ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے، ایک اجر بولیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس نیک
نیک عمل کو کر لے، اللہ رب العزت اس ایک اجر کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میرا کوئی امتی گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ کا ارادہ کرنے پر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا نہیں جاتا، نہیں لکھا جاتا، بلکہ کیا ہے، فرمایا اگر وہ گناہ نہ کرے اور ارادہ گناہ ترک کر دے، وہ جو اس نے گناہ کا ارادہ کیا اسے کیا کر دے، ترک کر دے، تو ترک ارادہ گناہ پر بھی اللہ اسے ایک نیکی عطا کر دے۔ اور اگر وہ گناہ کر لے تو پھر کیا ہے، فرمایا اس گناہ کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں فقط ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ ادھر یہ تھا کہ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی مل جاتی ہے، اور اگر نیکی کر لے تو اس کا اجر 10 گنا ہے، اور یہاں گناہ کر لے تو پھر ایک گناہ ملے گا، ایک گناہ۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر امت محمدیہ پر اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ یہ امت ایسی امت ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، اجر عطا کرتا۔ میری آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی بھی عجیب شان ہے، خود فرمایا عجیب شان ہے کہ ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور یہ اس پر صبر کرے تو اللہ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ امت نیکی کی طرف آ جائے، کسی طرح بدعمالیوں کو ترک کر دے، بس کسی طرح کوئی ایسا کام ہو جائے کہ یہ نیکیوں کو پسند کرنے لگے، نیکیوں کا اتنا اجر بیان کر دیا۔ اس لیے کلندر لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو ہے وہ عمل پر بڑا زور دیا ہے، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایک بزرگ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کیا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ دنیا میں نے سب سے مشکل کام اگر کوئی دیکھا تو وہ اپنے علم پر عمل کرنا۔ بولیے کیا کرنا ہے؟ اپنے، یہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن جو اس راہ کے راہی بن جاتے ہیں، جو اس میدان کے شاہ سوار بنتے ہیں، انہیں پھر اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بلند مراتب عطا کرتا ہے، درجے عطا کرتا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے، تھوڑے تھوڑے اعمال کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، ولی اللہ سے کم تو نہیں سمجھتے۔ تھوڑا سا عمل کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا عمل کر لیا، بڑے نیک ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے اشک باری ہو گئے تو سمجھتے ہیں بس سب کچھ بھول گیا، میں دوبارہ کرتا۔ یہ کیفیت پائی جاتی۔ یاد رکھیں، اپنے عمل کو اچھا دیکھنا، اچھے عمل کو، نیک عمل کو بڑا دیکھنا، یہ بھی شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکا، شیطان کے فریبوں میں سے ایک فریب ہے کہ وہ آپ کا چھوٹا عمل آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ آئیے ان کا بتاتا ہوں جو بڑے بڑے عمل کرتے تھے لیکن پھر بھی ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ ہماری آخرت کا کیا ہوگا، آخرت کا کیا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین کے پڑپوتے ہیں، آپ سے ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا، حضور آپ میری بخشش کے لیے دعا کریں، دعا کریں۔ امام جعفر صادق
وہ امام کہ جن کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی آتے ہیں تو دانو ہو کے بیٹھتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرما دیا امام اعظم نے لو لسنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ بیٹھتا، زانو تلمس طے نہ کرتا، تو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ وہ امام جعفر صادق، سنیے، آپ سے ایک شخص کہنے لگا حضور میرے لیے دعا کیجیے بخشش کے لیے، آپ رو پڑے، اشکبار ہو گئے، ہچکیاں بن گئی۔ جب کیفیت تھوڑی سنبھلی تو اس نے عرض کی حضور آپ کیوں رو پڑے، میں نے تو دعا کے لیے کہا۔ سنیے سنیے، آج ہم چھوٹے چھوٹے عمل بڑے دیکھتے ہیں، ان کے اتراتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے پاس آنے والے سن، دعا کی قبولیت کا انحصار اچھے عمل پر ہے۔ دعا کی قبولیت کا انحصار بولیے سارے، اچھے عمل پر ہے۔ اور میں تو اس بات میں پریشان ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گا تو وہاں پر کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہیں حضور یہ نہ کہہ دے کہ بیٹا میرا ہونے کا دعویٰ اور عمل یہ لے کر آیا ہے، عمل یہ لے کر آیا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے اعمال کرتے تھے وہ اپنے عملوں کو چھوٹا جانتے تھے، چھوٹا جانتے تھے، اور آج ہم چھوٹے چھوٹے عمل کر کے بھی اتراتے ہیں۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن کہیں حضور نہ یہ فرما دے کہ میری اولاد ہونے کا دعویٰ اور عمل یہ لے کر آئے ہو، عمل یہ لے کر آئے ہو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ایک تربیت کا مہینہ تھا، وہ تربیتی ورکشاپ ہے۔ اگر اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا رنگ سارا سال نظر آنا چاہیے، اس کا فیض سارا سال نظر آنا چاہیے۔ جہاں تو فاروق اعظم جیسی ہستیاں رمضان گزرنے کے بعد پہلے دن ہی کام رہی ہیں، تو عیدیں تو ان کی ہیں جن کے روزے قبول ہو گئے، عیدیں تو ان کی ہیں جن کی تراویح قبول ہو گئی، تسبیحات و تحلیلات، ذکر و اذکار، درود و سلام قبول ہو گئے، عیدیں تو ان کی ہیں۔ حاضرین محترم، آخر میں ماہ شوال المکرم کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد رکھے، گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے، یعنی اسے جو اجر ملے گا وہ پورے سال کے روزوں کا ملے گا۔ اور یہ کتنا اجر ملے گا؟ پورے سال کے روزوں۔ اور یہاں پر ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو شوال کے روزے ہیں یہ لگاتار 6 کے 6 لگاتار رکھنا ضروری نہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ لگاتار رکھ لیں، ان کا رکھنا مسلسل رکھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس شوال کے مہینے میں متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک روزہ رکھیں، پھر 2 دن کے لیے نہ رکھیں، پھر رکھیں، اس طرح کر کے 6 روزے، بس 6 روزے مکمل کر دیں، 6 روزے۔ اور ان روزوں میں یہ بھی بات یاد رہے کہ عوام میں باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر رمضان میں کوئی روزہ رہ گیا ہے تو یہ 6 روزے رکھ لیں تو یہ 6 بھی ہو جائیں گے، وہ 1 بھی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھیں، یہ مسئلے کی بات، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے نفل کی نیت سے رکھا ہے تو وہ نفلی روزہ ہوگا، اور اگر قضا کی نیت سے رکھا ہے تو وہ قضا روزہ ہوگا۔ عام طور پہ مائیں بہنیں ہوتی ہیں، انہوں نے رکھنا ہوتا نا،
ظاہر بات ہے مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ انہوں نے رمضان کا روزہ نہیں رکھنا ہوتا اور نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو نماز کی قضا تو نہیں ہے ان کے لیے بولیے نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا ہے۔ تو بعض بات یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ قضا ہو گئی، ایسے نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ قضا روزہ اور نفلی روزہ ایک ہی نیت کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو اس کی نفل کی نیت کریں، اور اگر قضا روزہ رکھنا ہے تو قضا کی نیت کریں۔ یہ پیغام خود بھی یاد رکھیں، اپنے گھروں تک، ماؤں بہنوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور وہ کہیں اپنے قضا روزوں کو اور نفلی روزوں کو مکس نہ کریں۔ ایسا نہ کریں، ایسا روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ تبھی ہوگا جب خالص نیت ہو، چاہے وہ نفلی کی ہو چاہے وہ فرض کی ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے، بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔